5 अगस्त 1888 کو برتھا بینز نے اپنے شوہر کارل بینز کو بتائے بغیر دنیا کا پہلا طویل فاصلے کا سفر شروع کیا۔ اس وقت ایندھن بھرنے کے لیے باقاعدہ پمپوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ برتھا کی 3 پہیوں والی گاڑی پینٹڈ موٹر ویگن نمبر 3 کا ایندھن جب ختم ہوا تو انہیں ایک ایسے محلول کی ضرورت تھی جو انجن کو طاقت دے سکے۔ اس دور میں لیگورین نامی پیٹرولیم سالوینٹ صرف دواخانوں یا فارمیسیوں پر دستیاب تھا، جہاں اسے صفائی کے محلول کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ برتھا نے جرمنی کے قصبے ویسلوخ میں واقع سٹی فارمیسی سے تقریباً 3 لیٹر ایندھن خریدا اور یوں دنیا کا پہلا غیر رسمی پیٹرول اسٹیشن بن گیا۔ ایک پیٹرولیم اسٹیشن کا اصل اثاثہ زمین کے اوپر نہیں بلکہ نیچے ہوتا ہے۔ زمین کے نیچے سٹوریج ٹینک نصب ہوتے ہیں۔ یہ صرف لوہے کے ڈبے نہیں بلکہ انجینئرنگ کا قلعہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایندھن کو ذخیرہ کرنا نہیں بلکہ اسے ماحول سے مکمل طور پر الگ تھلگ رکھنا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوراخ بھی زیر زمین پانی کو زہریلا کر سکتا ہے، جس کی صفائی کی لاگت لاکھوں ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ جدید ٹینک عام طور پر ڈبل وال ڈیزائن پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی اندرونی دیوار سٹیل کی اور بیرونی دیوار فائبر گلاس کی بنی ہوتی ہے۔ سٹیل کی دیوار مضبوطی کے لیے اور فائبر گلاس زنگ سے بچنے کے لیے بنی ہوتی ہے۔ ان دونوں دیواروں کے درمیان ایک خالی جگہ ہوتی ہے جسے انٹرسٹیشنل سپیس کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سینسرز نصب ہوتے ہیں جو کسی بھی سوراخ کی ہونے کی صورت میں فوری طور پر ڈسپینسرز کو بند کر دیتے ہیں اور الارم بجا دیتے ہیں۔ ایندھن کو زمین کے نیچے سے اوپر لانے کے لیے 2 بنیادی انجینئرنگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جن کا انتخاب اسٹیشن کی ضرورت اور فاصلے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں پمپ ڈسپینسر یونٹ کے اندر نصب ہوتا ہے۔ یہ ویکیوم پیدا کر کے ایندھن کو پائپ کے ذریعے اوپر کھینچتا ہے۔ یہ نظام صرف کم فاصلے اور کم گہرائی کے لیے موزوں ہے۔ اگر پائپ میں ہوا آ جائے یا ویکیوم کمزور پڑ جائے تو ایندھن اوپر نہیں آ پاتا۔ جدید اور مصروف اسٹیشنوں پر ایس ٹی پی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پمپ براہ راست ٹینک کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور ایندھن کو دھکیلتا ہے۔ یہ پمپ عام طور پر 30 پاؤنڈ فی مربع انچ کے پریشر پر کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے زندگی اتنی آسان نہ تھی۔ لوگ گاڑیاں نہیں رکھتے تھے لیکن مٹی کا تیل چراغوں کے لیے ہارڈ ویئر کی دکانوں سے کین میں بھر کر لاتے تھے۔ جب گاڑیاں آئیں تو مٹی کا تیل دکان سے کین میں نکالا جاتا اور گاہک فنل کی مدد سے اپنی گاڑی میں ڈالتے۔ یہ طریقہ سست اور خطرناک تھا، اس لیے مٹی کے تیل کو ڈالنے کا ایک محفوظ اور مؤثر طریقہ چاہیے تھا۔ تب امریکی موجب سلوانس بوزر نے فیول پمپ ایجاد کیا۔ یہ ایک ہاتھ سے چلنے والا آلہ تھا جو ایک طرفہ والو کے ذریعے ایندھن کھینچتا تھا، لیکن گاہکوں کو بھروسہ نہیں تھا کہ انہیں پورا ایندھن مل رہا ہے۔ اس حل کے لیے ویزیبل فیول پمپ بنایا گیا۔ ہیلپر پہلے تیل کو اوپر شیشے کے سلنڈر میں پمپ کرتا جہاں گاہک اپنی آنکھوں سے پیمائش دیکھ سکتا اور پھر گریوٹی کے ذریعے وہ تیل گاڑیوں میں جاتا۔ 1920 کی دہائی تک گاڑیاں مٹی کے تیل سے پیٹرول پر منتقل ہو گئیں کیونکہ پیٹرول زیادہ طاقتور تھا بنسبت مٹی کے تیل کے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، وہ یہ تھا بخارات۔ مٹی کا تیل 38 ڈگری پر بخارات بناتا تھا لیکن پیٹرول -40 ڈگری پر بھی آگ پکڑنے والے بخارات خارج کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری آگ لگانے کے لیے کافی ہے، اسی لیے اب تک گاڑیاں ہمیشہ ترتیب یافتہ عملے سے بھری جاتی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ گیس اسٹیشن کے مالک پریشان تھے کہ قیمتیں کم کرنے کے لیے بہت پریشان تھے۔ 1947 میں فرینک اولرچ نے پہلا خود سروس گیس اسٹیشن کھولا۔ ملازمین کی ضرورت ختم کر کے وہ گیس کی قیمت 23 سینٹ فی گیلن سے کم کر صرف 18 سینٹ فی گیلن کر سکا۔
शुरू में इसे खतरनाक समझकर पाबंदी लगाई गई क्योंकि ग्राहकों को पता नहीं चलता था कि टैंक कब भर गया और पेट्रोल बाहर गिर जाता था। फिर इंजीनियर्स ने एक खुद कार बंद करने वाला वाल्व बनाया जो 95% भरने पर बहाव को खुद तरीक़ेकार से रोक देता था। लेकिन ज़मीन के नीचे एक परेशानी थी। बड़े ज़ख़ीरा करने वाले टैंकों के अंदर पेट्रोल के बुखारात जमा हो जाते थे और जब टैंक दोबारा भरने का वक्त आता तो ये बुखारात बाहर फ़िज़ा में निकल जाते थे और एक ज़बरदस्त आग लगने का ख़तरा पैदा हो रहा था। तो वेपर रिकवरी के ज़रिए पेट्रोल के बुखारात को बाहर फ़िज़ा में जाने के बजाय वापस ट्रक में मुंतकिल हो जाते थे ताकि माहौल महफूज रहे। लेकिन इस पूरी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा शाहकार वो नोज़ल है जिसे आप हाथ में पकड़े हैं। इसके अंदर कोई बिजली का सेंसर नहीं होता, इसके बजाय नोज़ल के सिरे पर एक छोटा सा सुराख होता है। जब ईंधन तेजी से गुजरता है तो वेंचुरी असर के तहत हवा इस सुराख से खींची जाती है। जैसे ही टैंक भरता है और तेल इस सुराख को ढांपता है, हवा का रास्ता बंद हो जाता है। इससे पैदा होने वाला वैक्यूम एक लचकदार झिल्ली को खींचता है जो वाल्व बेरिंग्स को आज़ाद कर देता है और नोज़ल का मेन वाल्व एक जोरदार क्लिक के साथ बंद हो जाता है। 70 की दहाई के बाद गाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर हुई और स्टेशंस की तादाद कम होने लगी, लेकिन ये जगह अब एनर्जी हब बन रही है। 100 साल की इंजीनियरिंग ने साबित किया कि एक छोटी सी इजाद कैसे दुनिया की रफ्तार बदल सकती है। अगली बार जब आप पंप पर क्लिक की आवाज़ सुने तो याद रखिएगा कि इसके पीछे एक सदी की मेहनत और लाजवाब इंजीनियरिंग छुपी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।